السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، کچھ اہم خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب. ایک تو ظاہر ہے 9 مئی کا دن مکمل ہوا اور جو ایکسپیکٹ میں کر رہی تھی کہ ریلیاں اور ایک دھکم پیل اور پولیس کی پکڑ دھکڑ یہ سب کچھ نظر آئے گا، اور یہ کچھ ہمیں نظر آیا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ معاملہ جو پہلے کہیں تھوڑا سا دبا تھا یا خاموش ہوا تھا، کہیں کہیں سے مذاکرات کی آوازیں آنا شروع ہوئی تھی، بات چیت کی بات ہونا شروع ہوئی تھی، کوئی خیر خواہی کے جذبات نظر آ رہے تھے، تو وہیں پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی اور جو اس میں پھر پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا گیا، خاص طور پر ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے، اس سے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں ایک ریاکشن ہمیں دوبارہ نظر آیا. وہ دوبارہ سے کھڑی ہو گئی، دوبارہ سے ان کے بیانیے میں سختی بھی آئی اور پھر انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حملے کیے. تو یہ پریس کانفرنس ایک بلا ضرورت کی پریس کانفرنس لگ رہی ہے اس سارے تناظر میں، کہ آپ نے بلا وجہ دوسروں کو تنقید کا موقع دے دیا خود کے اوپر کہ وہ بڑھ چڑھ کر آپ کے اوپر بات کریں. اگر یہ نہ ہوتی تو بات پھر بھی دبی ہوئی تھی. جہاں تک سزاؤں کی بات ہے، ملزمان کی بات ہے، تو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، جو ثابت ہوں گے سزائیں ہو جائیں گی. آپ کو پی ٹی آئی کے خلاف کوئی نیریٹو بنانے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ آپ نے کوئی ان کے خلاف الیکشن تو لڑنا نہیں ہے، تو آپ کو ضرورت کیا ہے کہ ان کے خلاف آپ نے کوئی نیریٹو لازمی بنانا ہے؟ یہ کام نون لیگ کرے تو چلیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کا تو ایشو یہ ہے کہ آپ کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرمنل کام ہوا، اس کا معاملہ آپ لوگ ملٹری کورٹس میں بھی لے گئے، جو کہ فی الحال تو آئین میں کوئی اس کی اجازت بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ لے گئے، سزائیں بھی آپ دے رہے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سویلین کورٹس میں مقدمے بھگت رہے ہیں. تو آپ کا تو مسئلہ بیچ میں سے سارٹ آؤٹ ہو گیا. اب آپ اس کے بیانیے کے خلاف، اس کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر ان کو اور موقع ملتا ہے، وہ اور بڑھ چڑھ کر آپ کے اوپر حملے کرتے ہیں، جیسے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد ہوا. لیکن ایونچولی آرمی چیف نے بھی آج لاہور گیریزن کا دورہ کیا تو انہوں نے بھی پھر وہی باتیں دہرا دیں. انتشاری ٹولہ ہے، ملک دشمن ہے، فساد کرتے ہیں، عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں ملک کو، بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں، ادارے کے خلاف ہیں، عوام اور ادارے میں دوریاں پیدا کرتے ہیں اور ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. تو نہ جانے کیا کیا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی طرف سے پھر کہہ دیا گیا. تو یہ چیزیں اور دونوں طرف سے ایک اشتعال انگیزی کا جو مسلسل سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ پھر اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو تھوڑی بہت کوشش بھی ہوتی ہے کہ کوئی بات چیت ہو، کوئی مسئلے کا حل نکلے، وہ پھر ٹیمپریچر اتنا زیادہ رائز کر گیا. ایک تو وہ 9 مئی کا دن تاریخ ایسی آ گئی، اور دوسرا پھر دونوں طرف سے جو ہم نے لفظی گولہ باری دیکھی. تو اصل میں اس کا نقصان ادارے کے لیے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ایک سیاسی جماعت ہے، کبھی اس کا اتار ہوگا، کبھی چڑھاؤ ہوگا، کبھی زوال ہوگا، کبھی عروج ہوگا، کبھی گریں گے، کبھی سنبھلیں گے. ان کا تو یہ ہر سیاسی جماعت میں یہ دور آتا ہے. لیکن ادارہ اگر اپنے مقام سے کہیں نیچے آتا ہے، یا ادارے پر یہ ایک تنقید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا جو لحاظ اور مروت کے پردے ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو نقصان تو پھر ادارے کا ہو رہا ہے نا. کمزوریاں اگر ادارہ بار بار سوشل میڈیا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو کمزوری تو ادارے کی ثابت ہو رہی ہے کہ جی ادارہ سوشل میڈیا سے اتنا مروب ہوا پڑا ہے یا اتنا وہ پریشان ہوا پڑا ہے. تو یہ چیزیں خود ان کے لیے نقصان دہ ہو رہی ہیں. اور پھر جو آپ مسلسل اس طرح کا ہدف بناتے ہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جیسے کہ وہ کوئی گمراہ لوگ ہیں، وہ یہ وہ تو آپ یوتھ کی توہین کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ ادھر ہے، اور پھر آپ یوتھ کی توہین کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر یوتھ آپ کے ساتھ کیسے محبت کرے گی؟ اب آج پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ریلیز نکالی گئیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، آپ کو تو مسترد کر دیا ہے لوگوں نے، صرف 7.5% لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. تو جب لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر کرفیو کا ایسا سما ہوتا ہے، جب وہ کوئی ریلی کی کال دیتے ہیں، احتجاج کی کال دیتے ہیں، اتنی پولیس آ جاتی ہے، چھاپوں کا سلسلہ، گرفتاریوں کا سلسلہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ بھائی جب لوگ ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ، کوئی نکلے گا ہی نہیں، تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ کیوں اتنا اہتمام کیا جاتا ہے اتنی سیکیورٹی کا؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. وہ خیبر پختونخوا میں بھی تو کر رہے ہیں نا احتجاج، تو کون سے وہ
सामान तोड़ते फिर रहे हैं या कोई रोज़ जलाओ घिराओ होता फिर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी मुल्क बेहतर हो रहा है, इस्तेहकाम आ रहा है, ये वो, और फिर आप इस तरह के मनाजिर का एक जवाज़ पेश कर देते हैं कि जहाँ पर पकड़ धकड़ हो रही है वो, तो क्या बाहर के लोग ये देख रहे हैं कि जी बड़ा इस्तेहकाम आया पड़ा आपके मुल्क में, जहाँ पे हर रोज़ यही मार पीट गिद्दड़ कुट डंडे सोटी यही चल रहा है। तो क्या कौन सा इस्तेहकाम आप खुद कौन से यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, मनाजिर जनरेट कर रहे हैं। तो ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने का एक ही तरीका है और वो है बातचीत का, पीछे हटने का। लेकिन इधर से हम देखते हैं कि बिला इश्तियाल किस्म की गोलाबारी शुरू हो जाती है लफ्ज़ी, उधर से भी कोई कमी नहीं होती। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जो खिताब किया, बहुत ही शोला ब्याह किस्म का खिताब। अली अमीन गंडापुर साहब आज ऑन फायर जिसको कहते हैं ना, वो वाली सिचुएशन थी। उन्होंने कहा है कि जी आप माफ़ी मांगने के तकाजे करते हैं, आए मेरे साथ बैठें टेबल के ऊपर और मैं साबित करता हूँ कि भाई किसका कसूर था, ये 9 मई कैसे हुआ। अगर मैं गलत साबित होऊंगा तो मुझे फांसी दे दें, बाकी सबको माफ़ कर दें। और अगर आप गलत साबित हो गए, मैंने दलाइल से साबित किया कि आप गलत हैं, तो फिर कौन माफ़ी मांगेगा, इसका भी जवाब दें। किसके कहने के ऊपर लीडर को गिरफ्तार किया। आज बड़े जोशीले खिताब किए हैं सबने वैसे यहाँ पर, और अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत आउट ऑफ द वे जाके खिताब किया। बताएं कौन था वो, किसके कहने पर मेरे लीडर का कॉलर पकड़कर, गिरबान पकड़कर, घसीट कर उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी तौहीन की गई। किसका हुक्म था ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही। उन्होंने ये सारी बातें की। फिर उन्होंने कहा कि जी आप ये बात करते हैं, बार बार धमकी लगाते हैं, जी गवर्नर राज लगाते हैं, लगा दें, फिर आप देखें हम कब्जा कर लेंगे वज़ीर आला हाउस पे भी, गवर्नर हाउस पे भी। फिर ये उस तरह की बातें करते हैं, इस पर फिर तनकीद भी शुरू हो जाती है। वज़ीर आला होते हुए आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब उस तरह के ही स्टेटमेंट्स कंटिन्यूसली दे रहे हैं, ये कि आप किसी भूल में ना रहें कि आप हमारे साथ कोई ज़्यादती करेंगे, अवाम का मैंडेट यहाँ से भी छीनेंगे तो फिर सब अमन शांति हो जाएगी। लगा के देख लें जिसको शौक़ है गवर्नर राज लगाने का। तो ये भी उन्होंने फिर बात की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ऐसी कुर्सी पर 1000 बार लानत है जो कि इमरान खान से दूर कर दे, या जिसके लालच में मैं ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दूँ, वो जुल्म जो हमारी पार्टी के साथ हुआ, हमारे लीडर के साथ हुआ। फिर वो ये भी बात कहते हैं कि आप लोगों ने 9 मई से पहले भी जो बहुत कुछ किया ना, वो भी हमें बता दूंगा, हमें मजबूर ना करें कि हमारा मुंह खुले, ये हमारी तरबियत नहीं है, हमारे लीडर की तरबियत नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उस पर भी मैं कहता हूँ, आप अगर आपको लगे कि हम गलत साबित हो गए हैं तो आप हमें बिले माफ़ ना करना, हमें सज़ा देना, लेकिन मेरा लीडर, मैं उसका ज़र्फ़ जानता हूँ, वो फिर भी आप सबको माफ़ कर देगा अगर आप सबकी गलती निकली तो ये अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से फिर कहा गया। और फिर एक और उन्होंने बात की जो बड़े दिनों से पहले भी हमने सुनी कि जी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से दबाव था खान साहब पर। ये बात हामिद मीर साहब ने भी कई दफ़ा कही, तो इसकी भी तस्दीक की आज अली अमीन गंडापुर साहब ने कि बाजवा साहब की तरफ से ये कहा गया था, जिस पे इमरान खान साहब ने साफ मना कर दिया। तो ये जी बड़ा शोला ब्याह किस्म का खिताब, जिससे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका स्टाइल था, जो उनके अल्फाज थे, तो आज बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा था वैसे कि जलसा वाकई पीटीआई का जलसा है, जिसको एक वो फील आ रही थी जैसे खान साहब की हो। आज खान साहब से मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई बड़ी स्क्रीन पर, और काफ़ी इमोशनल वो सीन थे, क्योंकि वहाँ पर जो पीटीआई के मुख्तलिफ लोग थे वो देख के जज्बाती हो गए। आज़म सवाती साहब रो पड़े बाकायदा, शाहिद खटक वो भी काफ़ी जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं खान साहब से, वो भी रो पड़े। तो इस तरह के भी सीन देखे। तो बहरहाल इसके अलावा भी मुख्तलिफ पंजाब में भी रैलीज़ वगैरह निकलती रही, वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के साथ मुठभेड़ भी चलती रही पुलिस वालों की। तो एक हमने देखा कि सिमाविया ताहिर साहिबा को गिरफ़्तार किया गया, फिर खबर आई रेहाना डार और रूबा डार की गिरफ़्तारी की, फिर बाद में पुलिस ने उसकी तरदीद कर दी कि नहीं जी हमने उन्हें कोई गिरफ़्तार नहीं किया, वो अपने घर पर हैं, बल्कि वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से पुलिस वैन पड़ गई थी। अच्छा जी, बैरिस्टर गौहर साहब के साथ आज बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। मुझे उनकी तरफ से बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई देख के, क्योंकि वो बड़े ही शरीफ़ुन्नफ्स किस्म के इंसान हैं, और उनको भी वहाँ से अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे फिर कारकुन वगैरह जमा हो गए, धक्कम पेल हुई, और फिर बैरिस्टर गौहर को वो वहाँ से निकाल के ले गए। शहरयार रियाज जो हैं पीटीआई के लीडर,
راولپنڈی سے ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور بھی مزید کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں ادھر سے بھی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. لاہور میں آج بہرحال کافی ریلیز نکلی ہیں. حماد اظہر صاحب کے حلقے میں ریلی نکلی, مہر شرافت نے ریلی نکالی, اور بھی 2-3 لوگوں کی طرف سے ریلیز نکالی. تو آج لاہور میں بھی ہمیں تھوڑی ایکٹیویٹی نظر آئی. آج عارف علوی صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کی. بڑا امپورٹنٹ ان کا یہ دورہ تھا, کیونکہ صدارت چھوڑنے کے بعد پہلی دفعہ ان کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے, اور وہ بھی 9 مئی کے دن. تو آج عارف علوی صاحب کے حوالے سے 2-3 چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب عارف علوی سے ناراض ہیں یا ان کی بھی پارٹی میں جگہ نہیں ہوگی, یہ وہ, تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. خان صاحب ان کے بارے میں کلیئر مائنڈ رکھتے تھے, کلیئر. یہ ویسے شیر افضل مروت صاحب نے بھی بات کی تھی, لیکن ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. دوسرا, عارف علوی صاحب جو ہیں آج انہوں نے بھی بڑی کھل کے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کہا کہ جی ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے جو خود ہمارے لوگ ملوث تھے. تو ان میں سے آپ نے چند لوگوں کے خلاف ہی کی نا کارروائی جو ملوث تھے, یہ تو نہیں کہ پوری فوج کے خلاف کارروائی کر دی. تو اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی اگر کوئی چند لوگ ملوث ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تو پوری جماعت کو ہی کرش کرنے پہ تل گئے. پورا بیانیہ ہی ایک پوری جماعت کے خلاف بنا دیا گیا, پوری جماعت پہ ہی لیبل لگا دیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور فسادی ہیں اور انتشاری ہیں وغیرہ. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر بڑا کھل کے بولے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ فارمولہ اپلائی کریں گے کہ جی پوری آبادی کا صرف 7% جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, انہوں نے ووٹ کیا, تو اگر یہ فارمولہ ہم آپ کے موجودہ وزیر اعظم پہ لگا دیں تو انہیں تو پھر پوری آبادی کا صرف 4% ووٹ پڑا ہے, تو پھر آپ نے 4% والے کو وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. تو یہ کیا حساب کتاب کا نیا طریقہ ہم نے دیکھ لیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی کافی جو ہے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی عارف علوی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو آپ کیا مشورہ دیں. کہتے بھائی جو بندہ جیل میں پڑا ہے, جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کو میں کیا مشورہ دوں. مشورہ تو اسے دیا جائے گا نا کہ جو طاقت میں ہے, جو استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مشورے پہ عمل کر لے, جائے جو بھی اس کے پاس مشورہ ہو. جو بندہ آلریڈی مظلوم ہے یا جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کو میں کیا مشورہ دوں کہ تو یہ کر لے تو وہ کر لے. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی دوسرے کے رحم و کرم پر ہے. تو جو طاقتور ہے اس کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی یوں کر لو, جو استطاعت رکھتا ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ. عارف علوی صاحب نے آج بڑی دلیل سے اچھی باتیں کی, اور پھر اس بات پر بھی انہوں نے بات کی جو میں نے شروع میں بات کی کہ اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے آپ نے انوائٹ کر دیا لوگوں کو کہ آپ کے اوپر تنقید ہو. آپ سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایک پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے وہ یا کسی کی طرف پولیٹیکل ناراضگی کا اظہار کریں. وہ آپ کے ادارے کو سوٹ نہیں کرتا, نہ یہ اس کا آئین میں اس طرح کا کوئی کردار لکھا ہوا ہے. افسوسناک واقعہ جی آج گوادر میں بھی پیش آیا, جہاں پر 7 پنجابی حجام قتل کر دیے گئے ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ دن پہلے بھی اسی قسم کا واقعہ دیکھا تھا, پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو اب اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ افسوسناک واقعات ہیں. بلوچستان میں جس طرح کی سیکیورٹی کی سچویشن ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیکیورٹی کے ذمہ دار کون ہیں. تو ایک طرف ہمارے لوگ محفوظ نہیں ہیں, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا, شناختی کارڈ دیکھنا, یہ ایک زندگی موت کا مسئلہ بن گیا, اس کے اوپر زندگی موت کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو دوسری طرف ہماری پرائرٹیز کدھر ہیں, ہم ادھر کن چیزوں کے ماتم منانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو کام ہیں وہ کس طرح کے ہیں. دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, کتنے واقعات پچھلے دنوں میں ہو چکے ہیں. تو ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آزاد کشمیر سے بھی جو خبریں ہیں, وہاں پر بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ موومنٹ جو چل رہی ہے, وہاں پہ بھی بہت احتجاج ہو رہا ہے. وجہ تو وہاں پر یہ ہے کہ جو ٹیکس فری بجلی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آٹے پر بھی سبسڈی پرووائڈ کی جائے. گلگت بلتستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے اسی طرح کے ہم نے حالات دیکھے تھے, بہت بڑے اجتماعات ہوئے تھے. اور جو بلوچستان میں مسنگ پرسنس کے حوالے سے صورتحال ہے اس پہ بڑے اجتماعات ہوئے ہیں. تو ہمارے جو معاملات ہیں, جو ہماری ریاست کے ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, وہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ آپ کی ایک سٹیبل, ایک عوامی حمایت یافتہ ایسی حکومت ہو جو کہ تمام معاملات کو پرسکون طریقے سے ڈیل کر سکے, جس کو ہر وقت اپنے فارم 45, 47 کے رولے نہ پڑے ہوں, جس کو ہر وقت یہ نہ پڑا ہو کہ یار میں تو شوز پالش کر کے پہلے ہی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو اگر میری شوز پالش کرنے میں کوئی تھوڑی سی کمی بیشی رہ گئی تو میں کیا کروں گا, لہٰذا میں اس پہ دھیان دوں, باقی عوام جائیں بھاڑ میں, کیونکہ عوام نے تو کرسی پہ ویسے بھی نہیں بٹھایا, تو عوام کی فکر کیوں ہوگی.
تو یہ معاملات جو ہیں گھمبیر ہیں. وہاں پر آج کافی جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا. آزاد کشمیر سینسٹیو ایریا ہے, وہاں پہ اس قسم کی چیزیں آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن نہیں, ہماری پرائرٹیز تو فی الحال کچھ اور ہی ہیں. ہمیں تو کسی اور کوئی فی الحال پریشانی میں مبتلا کرنا ہے, کچلنا ہے. پہلے یہ طے کرنا ہے کس سے ڈیل ہونی ہے, کس سے ڈیل نہیں ہونی. تو ہم پہلے یہ معاملات طے کر لیں, باقی چیزیں بعد میں ہو جائیں گی. اب آپ کو لاسٹلی بتا دیں جی کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف کیا ایشو اچانک سے آ گیا ہے. میں نے کچھ دن پہلے جو اپنا ویلاگ کیا تھا اس میں میں نے, آپ کو یاد ہوگا, اپنے انالیسز میں یہ بات کی تھی. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی, لیکن میرا ایک اسیسمنٹ تھی کہ یہ بنیادی طور پر نشانہ جو ہیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگ رہے ہیں. اور اس کی وجہ نظر آتی تھی کہ جو ٹریبونلز کا معاملہ ہے اس کے اوپر حکومت, الیکشن کمیشن یا سارا یہ جو اقتدار والا ٹولہ ہے یہ اس سے مطمئن نہیں ہے. اب جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ اسی چیز کو ہی تصدیق کیا گیا ہے. اور مختلف کورٹ رپورٹرز, حسنات ملک صاحب نے بھی اسی بارے میں لکھا ہے, جو شاہد اسلم صاحب ہیں اب بیرون ملک چلے گئے, ان کی طرف سے بھی ایسی ہی رپورٹ ہوئی ہے. تو بیسکلی جو میں نے ایک اپنی, میرے پاس تو خیر اسیسمنٹ تھی, ان کے پاس تو ظاہر ہے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کا اندر تک سورسز ہوتے ہیں تو ان کے پاس انفارمیشن ہے. لیکن بات وہ کریکٹ نکلی جو میری اسیسمنٹ تھی. دو چیزوں پہ جی بنیادی طور پر اختلافات نظر آ رہے ہیں. ایک تو جو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے جج ہیں ان کی اسامیاں بہت دنوں سے خالی ہیں, اس کے اوپر بار بار یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ جج تعینات کیے جائیں, لیکن وہ جج تعینات نہیں ہو رہے. اور جیسے ہی وہ ججز تعینات ہوں گے تو بہت سے جو دہشت گردی کے مقدمات لٹکے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران کے اوپر, ضمانتوں کے بھی ہیں اور بھی ہیں, تو وہ چیزیں کچھ کنکلوژن کی طرف جائیں گی جو کہ موجودہ سیٹ اپ نہیں چاہتا. انہیں جیل میں رکھنا مقصود ہے, تو وہ ایک اس طرف سے جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے, نہیں جج دیے جا رہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریبونلز کا معاملہ ہے اس میں جو سابق چیف جسٹس تھے انہوں نے 2 ججز جو تھے مقرر کیے تھے. اب 150 کے قریب پنجاب کی درخواستیں ہیں اور آپ نے 2 ججز جو ہیں وہ وہاں پر دیے ہیں, تو کیسے وہ کنکلوڈ کریں گے یہ سارے مسئلے مسائل, الیکشن ٹریبونل کی یہ ساری اپیلیں. تو یہ جو موجودہ نئے چیف جسٹس آئے انہوں نے کل ملا کے 8 ججز کا پینل بنا کر دیا الیکشن ٹریبونلز کے لیے, جو کہ خوشائند بات تھی. لیکن چونکہ یہ حکومت 47 فارم کے اوپر کھڑی ہے تو ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ کوئی بھی جج آ کے 45 47 کا رولا کھول لے, کیونکہ پھر ان کے پلے تو کچھ نہیں. ان کے پاس تو 17-18 سیٹیں بڑی مشکل سے بچیں گی. تو یہ تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ فارمز کھلیں. تو انہوں نے اب رکاوٹ ڈال دی الیکشن کمیشن کے تھرو, جو کہ الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے انہی کی بی ٹیم ہے. اس نے کہا کہ جی آپ ججز نہ, آپ نے جو ججز بھیجے ہیں یہ نام ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں, آپ 20 نام کوئی بھیج دیں, ہم اپنی مرضی سے کچھ ججز سلیکٹ کر لیں گے اور اس میں سے ظاہر ہے یہ تعداد بھی کم کریں گے. مقصد پھر وہی ہے کہ یا تو ایسے ججز جن کو جو انہیں لگتا ہے کہ ان کے لائک مائنڈیڈ ہیں یا جن کو یہ مینیج کر سکتے ہیں وہ یہ پک کر لیں گے, اور یا اس کی تعداد کم رکھیں گے کہ وہ سالوں سال مقدمات چلتے رہیں. تو بیسکلی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ ان 2 باتوں کے اوپر فی الحال کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے پورا جو اعظم نذیر تارڑ کے انڈر وکلا کا ایک پورا دھڑا ہے اس کو ان کے خلاف متحرک کر دیا, اور اس دھڑے نے اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو نشانے پہ لے کے احتجاج شروع کر دیا. اب اس بات کو بڑا باریکی سے دیکھنا ہوگا کہ جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ان کو اس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی واضح رکھنی ہوگی کہ کیا انہوں نے ان کے ٹریپ میں آ کے, کیونکہ بظاہر تو انہوں نے اس میں وجہ یہ رکھی ہوئی ہے کہ جی دہشت گردی کے مقدمات ہو گئے وکلا کے اوپر اور وہ سول کورٹس جو ہیں وہ ادھر منتقل کر دی ماڈل ٹاؤن کچہری میں, یہ تو وہ نہیں ہمیں پسند. تو مسائل تو انہوں نے یہ رکھے ہیں لیکن اصل میں وجہ کوئی اور ہے. تو اب ان کو یہ اسٹریٹجی, حامد خان گروپ کو بیسکلی یہ اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ انہوں نے ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. آزاد انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس ہوں, پھر بھلے وہ کسی کے بھی حق میں فیصلے کریں یا کسی کی بھی مخالفت میں, لیکن اگر کسی جج کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے, یہ بھی خبریں سن رہے تھے ہم کہ جی ان کو کوئی ریفرنس وغیرہ کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جی آپ کے خلاف کوئی ریفرنس بھی جائے گا. تو یہ اب معاملہ ہے کہ جو بھی جج اس وقت انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہا ہے اس کے اگینسٹ ایک تحریک, کیمپین, احتجاج, ریفرنس, تضحیک کچھ بھی لانچ کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے.
اور خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے تو زیادہ سخت باتیں کی گئی تھی جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے اس کے